الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في موضع آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور جوانوں اور عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی، تحمید، تمجید، تقدیس اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے. اور بیش بہت السلام ذات مبارک مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی شکر اور اس کے احسان کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ فکر آخرت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جانا پڑے گا. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا آگے بیان فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزمائیں گے شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی بطور آزمائش. خیر کے حالات بھی تمہارے سامنے آئیں گے، نعمتوں کا حصول بھی تم کو حاصل ہوگا، اور شر کے حالات بھی آئیں گے، برے حالات کا بھی سامنا تم کو کرنا پڑے گا. کیوں؟ اور پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ رب العالمین تم کو آزمانے کے لیے خیر اور شر کے حالات ڈالے گا تم کو، اور پھر اس کے بعد تم کو اللہ رب العالمین کے پاس ہی لوٹ کر کے آنا ہے. اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ دنیا میں آئے ہیں تو ہم کو جانا ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان کو اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر اسے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا اور اس بات کو واضح کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات کو پیدا کیا اور میں نے انسان کو بھی پیدا کیا. پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام کے تمام صرف اور صرف میری عبادت کو انجام دے. ایک بندہ مومن اپنے مقصد حیات کو جان کر کے جیسے جیسے اپنی زندگی کو گزارتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ رب العالمین کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، یہ تمام کے تمام چیز اس کے اندر آ جاتی ہیں. ایک بندہ مومن اگر اپنے مقصد سے کنارے کر لیتا ہے، اپنے مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارنا ہے، تو اس کو اس آیت کریمہ کی طرف نظر ڈالنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے کیا اس بات کا گمان کر کے بیٹھ گئے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تم کو ایسے بیکار پیدا کر کے رکھ دیا. دنیا میں آئے ہو، کھاؤ، کھیلو، کودو، نیکا مستی کرو، عیاشی والی زندگی گزارو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رو دو، ایسے ہی تم اپنی زندگی کو گزار لو. اللہ نے تم کو بیکار پیدا کیا نہیں مسلمان. اور اس بات کو یاد رکھنا کہ تم تمام کے
بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا رہتا ہے تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، سور پھونکی جاتی ہے، جان ڈالی جاتی ہے، فرشتے کے ذریعے اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے اچھا رہے گا یا برا رہے گا، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا اور کتنا جیے گا، کتنا جیے گا۔ ایک انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کتنی لکھی ہے، کتنی زندگی اللہ رب العالمین نے اس کے نام اس کے کھاتے کے اندر لکھی ہوئی ہے، معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی قدر کرے، اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے اسے اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، قبر سے عذاب سے عبادت کے لیے، قیامت کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کا صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک انسان کی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت کا وقت آ گیا تو اس کے آنے کے بعد اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة، کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی اس سے مؤخر نہیں کیا جاتا، ولا يستقدمون، اور نہ ہی ایک لمحہ اس سے پہلے موت آئے گی۔ موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آئے گا، جیسے ہی موت کا وقت آئے گا فرشتہ اٹھا کر کے لے کر کے چلا جائے گا۔ موت کا فرشتہ آ گیا، بعد میں یہ نہیں ہوگا کہ ابھی مجھے مت لے کر کے جاؤ، کیوں؟ ابھی تو میں بہت چھوٹا ہوں، کیوں؟ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہے، کیوں؟ ابھی تو میرا بزنس بھی سیٹ نہیں ہوا، کیوں؟ ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کون پالے گا؟ نہیں، ایک انسان جیسے جیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے ویسے ویسے وہ آخرت کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موت کا فرشتہ بالکل تیار ہے، اللہ رب العالمین کی اجازت کا منتظر ہے، جیسے اللہ رب العالمین اجازت دے دے ویسے اٹھا کر کے لے کر کے چلے جائے۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک انسان کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی گزارنے والا بننا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا چلا جائے اور موت کا فرشتہ آ جائے اور پھر مرنے کے بعد اس کی زندگی تنگ سے تنگ تر ہوتی چلے جائے اور اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ بن کر کے اللہ رب العالمین سے جان لے۔ آج دیکھ لیجیے ایک انسان بچپن میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اسکول گیا، اسکول سے کالج، کالج سے پھر دوستی یاری، جوانی کے مرحلے آ گئے، الگ الگ خواہشات پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، بچے پیدا ہونے کے بعد جیسے جیسے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کو اس کی اوقات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا ہاتھ جو اس کا اپنا تھا جوانی کے اندر اس کے کام آتا تھا، ہر چیز اس کا اسی ہاتھ سے اٹھاتا تھا، اس کا ہاتھ جواب دے رہا تھا، کان سے سن نہیں پاتا، آنکھ سے دیکھ نہیں پاتا اور کان سے سننے کے لیے کھانے سے کھانا نہیں کھا پاتا تھا۔ جوانی کے عالم میں اس کا معاملہ کیا تھا؟ کھانا اتنا کھا لیتا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، گھر پر آنے کے بعد معلوم پڑتا کہ اتنا زیادہ کھا لیا، پھر کھانا ہضم کرنے کے لیے الگ سے دوا اور چولہن کا استعمال کرتا تھا۔ یہ جوانی کا معاملہ ہے، لیکن بڑھاپے میں انسان جب آ جائے تو ایک ایک لمحہ گزارنے کے لیے بہت ہی اچھے طریقے سے سوچتا ہوں۔ کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کی جاتی میں نہیں کھا پاؤں گا، کیوں؟ مجھ کو فلاں بیماری ہے، میں یہ چیز نہیں چھپاؤں گا، کیوں؟ مجھ کو فلاں بیماری ہے۔ اگر کوئی بلا رہا ہے ادھر آ جاؤ تو ایک ایک چیز کو سمجھنے کے لیے کئی بار ان کو بولنا پڑتا ہے، انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا ہاتھ یہ میرا اپنا نہیں ہے، میرا پیر یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ میری آنکھ یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ میرا کان یہ میرا اپنا نہیں ہے۔ جب انسان کی اپنی چیز جو اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے، جیسے جیسے انسان زندگی گزارتا ہے بڑھاپا آتا ہے اس کی اپنی چیز پرانی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لوگ جس کے لیے ایک انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کرتا، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پھر حلال اور حرام کی تمیز کیوں نہیں کرتا؟ یہ اس کے گھر والے، اس کے اعزاء و اقارب جن کے اچھے مستقبل کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، یہی اپنے پرائے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے ایک انسان جیسے جیسے زندگی گزارتا ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے کہ موت کا وقت بالکل قریب ہو جاتا ہے، کوئی سر پہ مرد پر پڑا ہوا ہے، بھائی پاس میں ہے، بیٹا پاس میں، بیوی پاس میں ہے، دوست و احباب اور اعزاء و اقارب پاس میں، اس طرح مرد پر پڑا ہوا ہے، دوست آ رہے ہیں، پڑوسی آ رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین شفا دے دے گا، اللہ رب العالمین اس مشکل کے حالات سے نکال دے گا۔ سب کے سامنے موت کا فرشتہ آتا ہے، اٹھا کر کے لے کے چلے جاتا ہے، کسی کے مجال نہیں کہ موت کے فرشتے کو روک دے، یہ تو میرا باپ ہے مت لے کر جاؤ، یہ میری بیٹی ہے اس کو مت لے کر جاؤ، یہ میرا بھائی ہے اس کو مت لے کر جاؤ، یہ تو میرے نانا ہے میرے دادا مت لے کر جاؤ، کسی کی مجال نہیں، موت کا فرشتہ آئے گا سب کے سامنے سے اٹھا کر کے لے کر چلے جاتا، لیکن ہماری اتنی طاقت ہے، اتنی اوقات نہیں ہے موت کے فرشتے کو روک لے۔ یہ انسان کی اوقات ہے، یہ انسان کی حیثیت ہے، اللہ رب العالمین اس طرح پر اس کو بتا دیتا دیکھ یہ تیرے اپنے ہیں، یہ تیرے اپنے ہیں، تیرے سامنے موت کا فرشتہ آ کے تجھ کو لے کر کے چلا گیا۔
ان کے لیے تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، ان کے لیے تو حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کرتا تھا، ان کے اچھے مستقبل کے تو اللہ رب العالمین کے فرائض کو چھوڑ دیتا تھا، نوافل تو نہیں اپناتا تھا. دیکھ یہی اپنے سب کے سامنے دشمن اٹھا کر کے لے کے چل جایا جائے. موت روح نکل گئی، موت کا فرشتہ آ کر کے لے کر چلا گیا. پھر معاملہ کیا ہوا؟ ابھی تو اس کا انتقال ہوا، فوراً دفنانے کے لیے وقت کا تعین کرنا شروع کیا جاتا ہے. ابھی تو انتقال ہوا، تیرا باپ تھا نا، تیرا بھائی تھا نا، اتنی جلدی تو دفنا دے گا؟ نہیں مسلمان، موت آنے کے بعد انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. دوست احباب آتے ہیں، دلاسے کی باتیں کرتے ہیں، آنا تھا جانے کے لیے آیا تھا اب چلے جائے گا. دوست احباب آ کر کے دلاسا دیتے ہیں. پھر یہی اپنے جن کے لیے تو زندگی کو گزارتا تھا، جن کے لیے جن کے ساتھ جن کے بغیر ایک لقمہ تیرے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، یہی مجھے چار کے کاندھے پر لے کر کے قبر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اتاریں گے. اور اتارتے بھی ہیں. پھر جب قبر کے اندر اتارے، یہی اپنے کیا کریں گے؟ دوست احباب 3 مٹھی بھر کے مٹی کے اندر دفن کریں گے اور واپس ہاتھ جھاڑ کے پیچھے آئیں گے. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بتاتے ہیں کہ جیسے ہی مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو مردے کو دفن کرنے کے بعد جب اس کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے اس کے اپنوں کے قدموں کی ٹاپوں کو سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے دیکھ تیرے اپنے تجھ کو دفن کر لے گا. ایک ایک قدم کی آواز اس کے کان کے اندر آتی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کیا اکیلا ہوں میں، اب میرے کوئی ساتھ دینے والا نہیں. ساتھ دے گا تو کیا دے گا؟ نیک اعمال دیں گے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی طاقت دی، قوت دی، تندرستی دی، نیک اعمال کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہم شہوت کی بنیاد پر، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، رسم و رواج کی بنیاد پر، لوگوں کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر ہم اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں. جیسے ہی موت قبر کے اندر جائیں گے، اپنے قبر میں دفن کر کے واپس چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ منکر نکیر آ جائیں گے، اچانک جائیں گے، اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا، اٹھ کر کے بیٹھ جانے کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا، من ربو، تیرا رب کون ہے؟ کس رب کا تو پیرو، کس رب کی تو ربوبیت کو ماننے والا تھا؟ تیرا رب کون تھا؟ تیرا رب پیسہ تھا؟ تیرا رب ربوبیت تھا؟ تیرا رب دولت تھی؟ تیرا رب عہدہ اور منصب تھا؟ تیرا رب شیطان تھا؟ کون تیرا رب تھا؟ من ربو، کس رب کے تو ربوبیت کو ماننے والا تھا؟ تیرا رب کون تھا؟ اگر مسلمان ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، واقعی اللہ کے لیے جینے اور مرنے والا ہے، تو اپنے جواب دے دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ماں دین، کس دین کا تو پیروکار تھا؟ کس شریعت کے تو ماننے والا تھا؟ کس اصول اور ضابطے کو تو ماننے والا تھا؟ یا تو واقعی شریعت اسلامیہ کو ماننے والا تھا، یا پھر لیبرلزم کو سامنے رکھتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کے کبھی ان کا تہوار آیا تو ہپی دیوالی بھی کہہ دیتا تھا، عیسائیوں کا تہوار آیا تو ہپی کرسمس بھی کہہ دیتا تھا. کہ کون سی شریعت کو تو ماننے والا تھا؟ یا پھر بدعتیوں، مشرکوں اور ان سے دوستی رکھ کے جب ان کا تہوار آئے تو ان کے تہوار پر ان کو تہوار کی خوشی بھی دینے والا تھا؟ کس شریعت کو تو ماننے والا تھا؟ واقعی مسلمان ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، کہے گا دینی ہے اسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام. پھر پوچھا جائے گا من نبی، کس نبی کا تو پیروکار تھا؟ کس نبی، کس کو تو آئیڈیل مان کے چلتا تھا؟ تیرا نمونہ، تیرا آئیڈیل کوئی فلم اسٹار تھا، کوئی کھلاڑی تھا، یا کوئی سیاستدان تھا، کوئی فلاں بہت بڑا ہے، پیسے والا ہے، وہ تیرا آئیڈیل تھا؟ یا تو نبی کو آئیڈیل ماننے والا تھا؟ کس کو تو آئیڈیل ماننے والا تھا؟ کس کو دیکھ کے اپنے اوقات کو اللہ رب العالمین کی طاعت سے بھرتا تھا؟ کس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے اندر کی کمیوں کو دور کرنے والا تھا؟ واقعی تو اپنے نبی کا پیروکار تھا، واقعی تو سچے طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا تھا. نیک ہے، فرما بردار ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے. جواب دے دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک فاسق، ایک فاجر، ایک اللہ کا نافرمان، اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت کے نوازنے کے بعد، توحید کی دولت کو حاصل کرنے کے بعد اور اسی طریقے سے بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کے بعد بھی اگر اللہ کا نافرمان ہے تو جب موت کا فرشتہ جب منکر نکیر آئیں گے، ڈر جائے گا، سہم جائے گا. اور کیا ہوگا؟ جب اس سے پوچھا جائے گا ماں دین، کس دین کا تو ماننے والا تھا؟ سہم جائے گا، گھبرا جائے گا، ہاں لا ادری، ہاں ہائے مجھ کو نہیں معلوم. پھر پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ ہاں لا ادری، مجھ کو نہیں معلوم. کس نبی کا تو پیروکار تھا؟ ہاں لا ادری. یہ معاملہ رہے گا فاسق کا. پھر فرشتے کیا کریں گے؟ کیا بولیں گے؟ ماں دریتا ولا دریتا، تو نے نہ ہی پڑھا اور نہ ہی تو نے جاننے کی کوشش کی. کیا معلوم ہوا؟ دین کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. فرشتے اس کو کسی چیز کا دلاسا دے کے جواب نہیں دے پائیں گے نا، تو کیا بولیں گے؟ تو جاننے کی کوشش نہیں کی، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا. ڈاکٹر تو بننا تیرے لیے آسان ہو جاتا تھا،
इंजीनियरिंग तेरे लिए आसान हो जाती थी, दीगर बड़े बड़े उलूम और फनून, दुनिया के बड़े बड़े उलूम और फनून, मुश्किल से मुश्किल तक उलूम और फनून तेरे लिए आसान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दीन की बात आई, दर्स और दुरूस के सुनने की बात आई, और इसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनने की बात आई, हजम नहीं होती थी तुझको। फला जगह काम है, फला जगह मुझको जाना है, अभी ये काम है, ये हो जाएगा तो फिर ये काम कर लूंगा। दीन के हासिल करने के लिए तुझको तौफीक नहीं थी। माँ तरीका वाला तरीका, तूने ना ही सुना, तूने ना ही पढ़ा, ना ही जाना, और ना ही जानने की क्या की कोशिश की। जब अल्लाह का नाम रहेगा, जवाब नहीं दे पाएगा, फिर मामला क्या होगा? अंधे, बहरे, गूंगे परिश्चे कब्र के अंदर आ जाएंगे, और फिर लोग जहन्नम की आग में धकता हुआ लोहे का हंटर उसके सर के ऊपर मारा जाएगा, बार बार मारा जाएगा। एक एक हंटर मारने के बाद उसका सर कुचला जाएगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का रब दोबारा बना देगा, बार बार उसी से उसको क्या किया जाएगा? कुचला जाएगा। जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, कब्रों को, आपको कब्रों की दीवार को आपस में दबा दिया जाएगा, कब्र आपस में उसको क्या करेगी? दबाएगी। एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर, आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएगी? दबना शुरू हो जाएगी। ये हालात रहेंगे कब्रों के। एक इंसान जब कब्र में अल्लाह का नाफरमान रहेगा, सवाल के जवाब नहीं दे पाएगा, तो फिर क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन 99 बड़े बड़े अज़हरे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कर देगा? कब्र के अंदर मुसल्लत कर देगा। फिर ये अज़हरे क्या करेंगे? उसको डसेंगे, उसको काटेंगे, अपना भंग मारेंगे। अब फिर ज़हरों के ज़हर का मामला क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बयान फरमाते हैं, अगर ये ज़हर का एक कतरा अगर दुनिया के अंदर आ जाए, तो सारी की सारी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाए। कितने अज़हर रहेंगे? 99 अज़हर। कितने? 99 अज़हर। बार बार उसको डसेंगे, बार बार उसको डसेंगे, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे मुसलमान, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हमारी इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं, फिर उसके बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद, इल्म रखने के बावजूद, फिर क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी? फिर क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी? क्या हमें इस बात पर यकीन नहीं है कि कब्रों में अज़ाब दिया जाएगा? क्या हमें इस बात पर यकीन नहीं है कि क़यामत के दिन हौलनाक दिन है, क़यामत के दिन हौलनाक दिन है? ऐसी तरीके से जहन्नम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाहगारों के लिए बनाया। अगर यकीन है तो हम इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाएंगे। फिर मामला क्या हो जाएगा? जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, और फिर क़यामत तक उसको क्या दिया जाएगा? अज़ाब दिया जाएगा। ये तो फासिल और फाजिल का मामला है। फिर उसके बाद क़यामत का दिन आएगा। क़यामत का दिन क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शै'उन अज़ीम। ऐ लोगों, तुम अपने दिन में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। क्यों? इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शै'उन अज़ीम। क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन का ज़लज़ला बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बर्दाश्त के बाहर। क्यों बर्दाश्त के बाहर? क्यों बहुत बड़ा है? क्यों बहुत डेंजर है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत। कल क़यामत के दिन तुम देखोगे हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को किनारे कर देगी। आज देख लीजिए, माँ की ममता, माँ की मोहब्बत, माँ की शफ़क़त, खुद भूखी है बच्चे को खिलाएगी, खुद प्यासी है बच्चे को पिलाएगी, खुद गीले में सोएगी, बच्चे को सूखे में सुलाएगी। घर पर शिकायत आई कि आपका बच्चा फला फला गलती कर रहा, मालूम है गलती पर मेरा ही बच्चा है, लेकिन नहीं, मेरा बेटा है, साथ दे देगी, नहीं मारेगी, नहीं चिल्लाएगी। ये माँ, ये ममता, इसकी ममता किनारे हो जाएगी। क्यों? क़यामत के दिन का ज़लज़ला बहुत ज़्यादा सख्त रहेगा। फिर क्या होगा? वतज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हर हामिला औरतें अपने हमल को ज़ाया कर देगी। पेट में बच्चा रहेगा, क़यामत की वनाकी को देखेगी, क़यामत की शिद्दत को देखेगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बाहर हमल को क्या कर देगी? ज़ाया कर देगी। वतरन्नास सुकारा, तुम लोगों को देखोगे कि वो उनकी ऐसी हालत में गोया कि वो मदहोश है, शराब पिए हुए, ऐसी हालत में तुम लोगों को देखोगे। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो मदहोशी की हालत में नहीं रहेंगे। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, ये क़यामत के दिन का अज़ाब होगा, सख्त और शदीद अज़ाब रहेगा, जिसकी बुनियाद पर उनका मामला ये है। ये क़यामत का दिन है मुसलमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन युहशरुन नास यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुर्रा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन लोगों को नंगे सर, नंगे बदन और गैर मख्तूर बगैर सतना किए हुए कब्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा? उठाएगा। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नंगे सर, नंगे बदन और बगैर खतना के जब उठाएगा, तो क्या लोग एक दूसरे को देखेंगे नहीं? लोगों को शर्म और हया नहीं आएगी? आदमी और औरतें दोनों आपस में आमने सामने रहेगी, क्या उनको शर्म और हया नहीं आएगी? क्यों? हमारी माँ क्या थी? बापर्दा थी, बाहया थी, बापर्दा और बाहया थी। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर दिया, क्या लोग एक दूसरे से शर्माएंगे नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
اے عائشہ تم مجھ سے اس قسم کا سوال کر رہی ہے، اس بات کو سن لے کہ اس دن کا معاملہ تو یہ رہے گا، ہر نفس اپنے طرف دیکھ رہا ہوگا، کسی کو ادھر ادھر دیکھنے کی توفیق نہیں ملے گی، کسی کو ادھر ادھر دیکھنے کا وقت نہیں رہے گا۔ کتنا شدید دن ہوگا۔ اللہ نے بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کل قیامت کے تم دیکھو گے کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی۔ یہی اپنے جن کے لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، یہی اپنے جن کے لیے ہم صحیح اور غلط، حق اور باطل کو کنارے کر دیتے ہیں، یہی اپنے کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ دیکھ کر کے بھاگیں گے دوسرے کو۔ کیوں؟ ہر کسی کا اپنا نفسی کا معاملہ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کو لایا جائے گا، شوہر کہے گا اے میری بیوی کیا میں نے دنیا کے اندر تیرے تمام کے تمام حقوق کو ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟ بیوی کہے گی اے میرے سردار یقیناً آپ نے میرے تمام کے تمام حقوق کو ادا کیا، دنیا میں کبھی آپ نے مجھے تکلیف نہیں دی۔ وہی شوہر پھر کہے گا اے میری بیوی دنیا میں تیرے اتنا کام آیا، تیرے تمام کے تمام حقوق کو ادا کیا، آج قیامت کا دن ہے، نفسی کا عالم ہے، ایک نیکی کی میں تجھ سے مطالبہ کر رہا ہوں، ایک نیکی اس کے بدلے مجھ کو دے دے۔ بیوی انکار کر دے گی، بیوی کیا کرے گی؟ انکار کر دے گی، نہیں دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن بہت زیادہ سخت رہے گا، نفسی کا عالم رہے گا۔ یہ تو چھوڑ دیجیے مسلمانوں کہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اپنے رشتہ داروں سے بھاگیں گے، قیامت کے دن کا معاملہ تو یہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ معارج میں بیان فرمایا انسان اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے تمام کے تمام ساز و سامان کو، دنیا کی ہر چیز کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین میرے بیٹے کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، میرے گھر والوں کو لے لے، میرے داری کے سارے ساز و سامان کو اللہ رب العالمین تو لے لے، لیکن مجھ کو کیا کرے؟ تو جہنم سے بچائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جہنم کے دن کے عذاب، جہنم کے عذاب سے، قیامت کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اپنوں کو، اپنے عیوزہ اور اقارب کو، اور اسی طریقے سے تمام کے تمام چیزیں دنیا میں اندر جتنی ہے سب کو مجھے اللہ رب العالمین اس کو فدیے میں لے کر کے مجھ کو کیا کر لے؟ جہنم سے بچا لے۔ یہ قیامت کا دن ہے مسلمان، یہ قیامت کے دن کی ہولناکی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے سورج کئی کروڑوں میل کے دور کے فاصلے پر ہے، لیکن پھر بھی گرمی برداشت نہیں ہوگی، پنکھا لگانا پڑ رہا ہے، اے سی فٹ کرنی پڑ رہی ہے، کولر لگانا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ گرمی برداشت نہیں ہو رہی، پسینہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن کا معاملہ کیا رہے گا؟ اللہ رب العالمین سورج کو 1.5 کلومیٹر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اللہ رب العالمین سورج کو کر دے گا، تو پھر انسان اپنے گناہ کے بدولت کوئی ٹسنے تک کے پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی گھٹنے تک کے، کوئی جان تک کے، کوئی کمر تک کے، کسی کے منہ پہ اللہ رب العالمین پسینے کی لگام لگا دیا۔ قیامت کی ہولناکی برداشت نہیں ہوگی، سب نفسی کا عالم رہے گا۔ پھر معاملہ کیا ہوگا؟ آدم کے پاس جائیں گے، اے آدم آپ ہم تمام کے باپ ہیں، اللہ رب العالمین سے سفارش کرو، قیامت کی ہولناکی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اللہ رب العالمین ہمارا حساب کتاب لے کر کے جو بھی ہمارا معاملہ کر دے گے۔ آدم جواب دیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جتنا آج غضبناک ہے، نہ ہی آج سے پہلے اتنا غضبناک ہوا اور نہ ہی آج کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابراہیم کے پاس جائیں گے، اے ابراہیم آپ کو تو اللہ رب العالمین نے اکیلے ایک امت کہا ہے، ابو توحید ہے، توحید کے باپ ہے ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العالمین سے سفارش کرو، قیامت کی ہولناکی برداشت نہیں ہو رہی، نہیں سفارش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا بہت زیادہ غصہ ہے۔ نوح کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، سب کے سب سفارش کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جہنم کی قیامت کی ہولناکی ہم سے برداشت ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیجیے، اللہ رب العالمین سے سفارش کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حساب کتاب کو دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ فوراً سجدے میں گر جائیں گے، فوراً سجدے میں گر جائیں گے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کو بیان کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو آپ کو دیا جائے گا، وشفا تشفا آپ شفاعت کرو آپ کی شفاعت کو قبول کی جائے گی۔ پھر جب شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم، اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا۔ ایک انسان اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ نیکیوں کی بنیاد پر، اپنے فضل کی بنیاد پر، اپنی مغفرت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کا نافرمان ہے تو اس کو جہنم میں گھسیٹ دیا جائے گا۔ ایک انسان جب جنت میں جائے گا، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرے گا، ایسی نعمت اللہ کے رسول نے بیان فرمایا
یہ نعمتیں ایسی ہوگی کہ دنیا میں نہ ہی کسی کان نے سنا ہوگا، نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ ہی کسی دل کے اوپر اس کا گھنٹہ گزرا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ایسی ایسی، اللہ رب العالمین پھل دے گا، پھول دے گا، پھولیں عطا کرے گا، بڑی بڑی نعمت، اتنی نعمت اللہ رب العالمین عطا کرے گا کہ اس کے اندر آتا ہے کہ انسان کی تمنا نہ توڑ دی۔ دیکھ لیجیے دنیا میں جتنا مل جائے انسان کی خواہش ختم نہیں ہوتی، اور مل جائے اور مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک انسان کو 2 وادی بھر کر کے سونا مل جائے تو تیسری وادی کی خواہش کرے گا، لیکن جب جنت میں جائے گا تو اللہ رب العالمین اتنی نعمتیں اس کو عطا کر دے گا کہ وہاں پر اس کی خواہشات دم توڑ دے گی، تمنا دم توڑ دے گی کہ اللہ رب العالمین بس اب نہیں چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ دنیا کے اندر آج دیکھ لیجیے کتنی سی اچھی جگہ پر کیوں نہ چلے جائے گی ایک انسان، مہینہ بھر، سال بھر، 2 سال رہنے کے بعد وہاں سے اگتا جاتا، تبدیلی چاہتا کہ بس یہاں پر رہنے سے میں تھک گیا۔ لیکن جنت میں جائے گا تو وہاں سے اگتائے گا نہیں، وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اللہ اپنا اپنی جنت سے ہٹا کر کے مجھ کو دوسری جگہ بھیج دے، لا يبغون عنها حولا۔ وہاں سے انسان تبدیل نہیں چاہے گا۔ انسان جب جنت میں جائے گا تو وہاں پر کھانا کھائے گا، پیے گا، وہاں پر پیشاب نہیں آئے گی، بول و براز کا پیشاب نہیں آئے گی، پاخانہ نہیں آئے گی، اسی طریقے سے بلغم وغیرہ نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان کھائے گا پیے گا تو ہاضمے کا معاملہ کیا ہوگا، ہاضمے کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ایک بندہ ٹکا لے گا اور اس طریقے سے جب اس کے بدن سے جب پسینہ نکلے گا تو یہی اس کا کیا ہو جائے گا، ہاضمہ ہو جائے گا۔ اور پھر پسینے سے معاملہ، پسینے کا معاملہ کیا رہے گا، ڈگار کا معاملہ کیا رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس کے پسینے سے، اس کے ڈگار سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ دنیا میں اللہ رب العالمین جنت میں جو جنتیوں کو نعمتیں عطا کرے گا، جو حوریں عطا کرے گا، جو بیویاں عطا کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی بیویوں، جنتیوں کی بیویوں میں سے اگر ایک بیوی دنیا کی طرف اپنی نظر اٹھا کر کے دیکھے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خلا ہے تمام کے تمام خلا کیا ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ رب العالمین جو جنتی عورتوں کو اوڑھنے کے لیے جو دوپٹہ دے گا، وہ دوپٹہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہے تمام چیزوں سے بہتر وہ دوپٹہ رہے گا۔ یہ جنت ہے مسلمان، تمام نعمتیں اللہ رب العالمین دے دے گا۔ پھر اس کے بعد جنتی خوش رہیں گے، خرم رہیں گے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف آواز آئے گی کہ جنتیوں ایک چیز ایسی ہے، ایک وعدہ ایسے ہے جو میں نے تم سے پورا نہیں کیا۔ جنتی ہنسیں گے، مسکرائیں گے، اللہ رب العالمین تو ہر چیز دے دیا کہ اللہ رب العالمین تو نے ہم کو جہنم سے نجات نہیں دی، کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو جہنم سے نجات دے کر کے جنت میں داخلہ نہیں دیا، اللہ رب العالمین تو نے ہم کو جنت کی نعمتیں نہیں دی، ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، اللہ رب العالمین کون سی چیز ایسی باقی ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں ایک چیز باقی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا، اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا۔ جنتی جب اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے اس کے بعد کہیں گے کہ جنت میں تمام کے تمام جو نعمتیں اللہ رب العالمین دی ہے ان تمام کے تمام نعمتوں میں سب سے بہترین اور سب سے محبوب نعمت اگر رہے گی تو وہ کیا رہے گی؟ اللہ رب العالمین کا دیدار۔ یہ تو جنتیوں کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کا نافرمان گناہ کی بنیاد پر جب جہنم میں جائے گا تو جہنم میں جانے کے بعد اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایک انسان جب جہنم میں جائے گا تو ہر چیز آگ ہی آگ، ہر طرف آگ ہی آگ، زمین آگ کی، چھت آگ کی، کپڑا آگ کا، بستر آگ کا، بچھونا آگ کا، ہر طرف آگ ہی آگ۔ ہر طرف ایک انسان کیا دیکھے گا؟ آگ ہی آگ ہوگا، اور یہ آگ ایسی ہوگی جو ایک انسان کے جسم کو نہیں بلکہ بدن تک کے، اس کے دل کو دل تک کے چھو جائے گی۔ جہنم میں جب ایک انسان کو جب جہنم میں جلے گا تو جلنے کے بعد اس کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کل مکان وما هو میت، ہر طرف سے اس کو موت آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کو موت نہیں دے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انسان کے بدن کے اندر جتنے روئے ہیں جو بال ہیں، ہر بال سے موت آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین وہاں پر اس کو موت نہیں دے گا۔ ایک آگ ایسے دے گی، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت آگ رہے گی۔ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرا بھی ڈرتے نہیں، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرا بھی ڈرتے نہیں، ہم اپنوں کا حق کھانے کے لیے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرا بھی ڈرتے نہیں۔ حالانکہ سلف صالح کا معاملہ کیا تھا کہ جب ان کو گناہ کرنے کا من کرتا تھا تو گناہ کرنے سے پہلے ایک موم بتی جلاتے تھے، موم بتی جلانے کے بعد اسی موم بتی کے اوپر اپنے ہاتھ کو انگلی کو رکھ لیتے تھے اور پھر فوراً ہٹا لیتے تھے اور فوراً امیج کر لیتے تھے کہ دنیا کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اس دنیا کی آگ جب برداشت نہیں ہو رہی تو میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ اپنے آپ کو گناہ سے کنارے کر لیتے۔ جہنم کی آگ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم کی آگ اللہ رب العالمین نے 1000 سال تک کے جلایا تو بالکل لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک کے جلایا بالکل سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک کے اور جلایا تو بالکل کالی ہو گئی. اور جہنم کی آگ کی شدت بہت زیادہ ہے مسلمان. جہنم کی آگ، جہنم کی گہرائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک میں تیز ترار آواز ہے، ڈراؤنی آواز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اے میرے صحابہ کہ آواز کس چیز کی آپ کو معلوم؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول ہم کو نہیں معلوم. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آج سے 70 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 70 سال پہلے جہنم کی گہرائی میں ایک بڑا سا پتھر پھینکا تھا. 70 سال گزر جانے کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہ پہنچا جس کی بنیاد پر یہ آواز آئی. یہ جہنم کی گہرائی ہے مسلمان. جہنم میں جب جہنم میں جائے گا جہنم کی آگ کی جو چنگاری رہے گی کیسی رہے گی؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انھا ترمی بشرر کالقصر. جہنم کی آگ کی چنگاری آج دیکھ لیجیے دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے جو محلات ہیں، ان بڑے بڑے محلات اور عمارات کے مالی جہنم کی آگ سے کیا رہے گی؟ چنگاری رہے گی. ایک انسان جب جہنم میں جائے گا چیخے گا، چلائے گا، کھانے کے لیے کھانا مانگے گا، پینے کے لیے پانی مانگے گا، لیکن پانی نہیں دیا جائے گا، کھانا نہیں دیا جائے گا. پانی دیا جائے گا تو کیا دیا جائے گا؟ جہنم جو کہ زخم سے نکلنے والا جو پیپ اور خولدہ پانی اللہ پانی پینے کے لیے دے گا. کیا کرے گا؟ نہیں پی پائے گا، مجبور رہے گا. بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، مجبورن پیے گا. حلق کے نیچے نہیں اترے گا، زبردستی نیچے اتارے گا. جیسے ہی ہونٹ کے پاس لے جائے گا ہونٹ پگھل جائے گا، ہونٹ جل کر کے پگھل جائے گا. اندر اتارے گا، جیسے ہی حلق کے اندر گیا پیشاب اور پخانے کے راستے سے پیٹ کے اندر کی جتنی چیزیں تمام کے تمام پخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی. اللہ رب العالمین کھانے کے لیے کھانا نہیں دے گا. دے گا تو کیا دے گا؟ خشک کانٹا. اور کیا دے گا اللہ رب العالمین؟ زقوم کا درخت. یہ زقوم کا درخت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت طعام العظیم، گنہگاروں کا کھانا ہے. زقوم کا درخت تو کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ زقوم کے درخت کا اگر ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر آ جائے تو دنیا کی تمام کے تمام متاع حیات کیا ہو جائے گی؟ تباہ اور برباد ہو جائے گی. زندہ رہنے کے جتنی چیزیں ہیں تمام کے تمام چیزیں اس کے ایک قطرے سے کیا ہو جائے گی؟ ضائع اور برباد ہو جائے گی. یہی زقوم کا درخت اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو کھانے کے لیے دے گا. جہنم میں جانے کے بہت روئیں گے، بہت روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہو جائے گی. ان کی آنکھوں سے آنسو کی نہریں جاری ہو جائے گی اور اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے. اللہ کے رسول حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی کشتیاں اس کے آنسوؤں کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ چلنے لگ جائے گی. جہنم میں جب جہنمی جائے گا تو جسم کی جسامت بھی بہت زیادہ موٹی ہو جائے گی. اللہ کے رسول حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں ایک جہنمی جب جہنم میں جائے گا تو اس کی جو چمڑی ہے آج دیکھ لیجیے بالکل باریک چمڑی ہے، ذرا سی سوئی چھوٹنے خون نکلنا شروع ہو جاتا. لیکن حدیث سے اگر آیا ہے جہنم میں جب جہنمی جائے گا تو اس کے بدن کی جو چمڑی ہے 42 ہاتھ کے برابر ہو جائے گی. کتنا؟ 42 ہاتھ کے برابر جہنمی کی صرف چمڑی ہو جائے گی. جہنم میں جو جہنمی جائیں گے ان کے دانتوں کی جو داڑھ رہے گی ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر کی رہے گی. ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر رہے گی. جہنمی جب جہنم میں بیٹھے گا، ابھی دیکھ لیجیے آپ مانڈی ڈال کے بیٹھے ہوئے کتنی چھوٹی سی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ میں ہم بیٹھ گئے. لیکن جب جہنمی جہنم میں بیٹھے گا اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے 300 سے 350 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے اتنے فاصلے کی مسافت کے برابر ایک جہنمی جہنم میں بیٹھے گا. ایک انسان جب جہنم میں جائے گا، گناہگار اللہ کا نافرمان جہنم میں جائے گا تو اس کا معاملہ کیا رہے گا؟ اس کے ایک کندھے سے لے کر کے دوسرے کندھے کا فاصلہ اللہ کے رسول حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں ایک تیز رفتار سوار 3 دن تک کے کنٹینیو سفر کرنے کے بعد جتنی مسافت کو طے کرے گا اتنی مسافت کے برابر اس کے ایک کندھے سے لے کر کے دوسرے کندھے کا فاصلہ رہے گا. ایک جہنمی جب جہنم میں جائے گا اس کی کان کی لو سے لے کر کے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں 70 سال کی مسافت کے برابر کا فاصلہ اس کی کان کی لو سے لے کر کے کندھے تک کے فاصلہ رہے گا. اور پھر اللہ رب العالمین اس کے درمیان خون کی اور اس خون اور پیپ کی اللہ رب العالمین نہر جاری کر دے گا. یہ جہنم ہے مسلمان. اسی جہنم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمیں اپنے آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، اپنے دل میں اللہ کا تقوی اختیار کریں، نمازوں کے پابند بنیں، اپنے بہنوں کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے عزت کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، بدفعلی سے بچیں. اور اسی طریقے سے ہر وہ برائی جو ایک انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اللہ سے دور کرنے والی ہے، تو تمام کے تمام برائی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. تبھی اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ جنت میں داخلہ دے کر کے جہنم سے
نجات دے دے گا. آج دیکھ لیجیے انسان سے اگر کسی کو پوچھو تیرا ڈریم کیا ہے, تیرا گول کیا ہے, تیرا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا, جینے کا, تو ہر کسی کا الگ اپنا الگ لگ جاؤ. کوئی بولے گا مجھ کو ڈاکٹر بننا ہے, کوئی بولے گا مجھ کو انجینئر بننا ہے, کوئی بولے گا مجھ کو فلاں فلاں چیز مجھ کو چاہیے, مجھ کو اتنا پیسہ کمانا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کامیابی یہ نہیں ہے, بلکہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیابی چاہیے تو کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے. ایک انسان اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. ایک وجہ ہے کہ عمر بن خطاب جیسا انسان راستے سے گزر جائے تو گلی سے شیطان بھاگ جائے. اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا, لیکن اس کا معاملہ کیا ہے, وہ کیا کہتا ہے عمر بن خطاب خلیفہ ثانی, اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں داخل کر دے, اس کو پرواہ اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جہنم سے نجات دے دے. جنت میں داخل کرے نہ کرے مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے, اللہ تو مجھ کو بس جہنم سے نجات دے دینا. ایک انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحابہ میں سے ایک صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی نیک عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں بھی اپنے نیک عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کون ہے؟ سید الدین. کون ہے؟ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں. کون ہے؟ انبیاء کے سردار ہے. کون ہے؟ کل قیامت میں جب کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گا تو اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے. لیکن یہ نبی کیا بول رہا, میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آج ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن ہم کو توفیق نہیں ملتی کہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں. اللہ رب العالمین کے سامنے بولے گڑگڑا لیں, اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اور ان گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے جینے پر مرنے والا ہو جائے. یاد رکھیے مسلمانوں, یہ جو مختصر طور پر قبروں کے بعد کی حالت, قیامت کے دن کی بنا کیا, جنت اور جہنم جو بتلایا ہے یہ اس لیے بتلایا گیا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنی فکر کریں, اپنے اندر کی برائیوں کو ہم کیا کریں, ختم کریں. کامیابی یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جایا جائے, جہنم سے ہمیں بچا لیا جائے. اور وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں, اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ومن الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی اس بات دھوکے کی اور کچھ بھی نہیں ہے. دنیا اگر کریں گے تو دنیا تو حاصل ہو سکتی ہے, لیکن آخرت سے ہاتھ دھو کے بیٹھنا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک انسان بنا دے, گناہوں سے بچنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے, ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے. اللہ رب العالمین جب تک کہ تو ہم کو دنیا کے اندر زندہ رکھ, اسلام کے حالت میں زندہ رکھ, اور جب کہ ہمارا خاتمہ فرما, ایمان کے حالت میں فرما, اور آنے کا